وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج کی جو ٹاک ہے، ہماری جو آج کی نشست ہے، وہ ہماری ایک سیریز جو چل رہی ہے ریاست خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم، اس کے حوالے سے ہے، اور اس کی چوتھی قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم خلیفہ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کر چکے ہیں، اور ان کے معاونین جو ہیں ان کی ڈسکشن کر چکے ہیں، اور ہم ایک اوور ویو جو ہے ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی جو اسی سلسلے میں جو ایک آج جو کڑی جس کو ہم دیکھیں گے وہ ہے والیوں کے حوالے سے۔ تو یہ یقیناً آپ نے اگر آپ نے اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہو، اسلام کیسے جو ہے وہ ایک رولنگ کا سسٹم دیتا ہے، تو یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو فلاں ہیں وہ والی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو ہے وہ والی بنا کر بھیجا، یمن میں والی بنا کے بھیجا، یہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی ایک پوسٹ ہے خلافت کے اندر، جو کہ ایک سرٹن جو ہے وہ ایک ایریا کے اندر اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ پاورز ہوتی ہیں جس کے مطابق وہ جو ہے حکمرانی کرتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک پوری ڈسکشن آج انشاءاللہ تعالی بھائی جو پریزنٹ کریں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی جو ہے وہ آج کی جو یہ ریاست خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم کے حوالے سے قسط نمبر 4 ہے، والیوں کے حوالے سے، وہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، جس طرح آپ بھائی نے انٹروڈکشن بھی کروایا اس ڈسکشن کا جو کہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے، ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے آج اس ایک پوزیشن کے حوالے سے خلافت کے اندر جو کہ حکمرانی کا ایک عہدہ ہے، اور جس طرح ہم اپنی پچھلی ڈسکشن کے اندر یہ بات کرتے آئے ہیں کہ خلافت ایک منفرد نظام ہے، اور اس کی کچھ حکومتی نظام ہونے کی وجہ سے شاید مماثلت نظر آئے لوگوں کو باقی نظاموں سے، لیکن اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ اور اپنی تمام تر اسٹرکچر کی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ایک منفرد نظام ہے، جس کے اندر ایک خلیفہ ہوتا ہے جو کہ تمام تر امور کا ذمہ دار ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کا مرکز ہوتا ہے۔ اور اس خلیفہ کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ اس خلیفہ کے کچھ معاونین ہوتے ہیں جو کہ حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے، حکومتی فیصلے کرنے کے لیے اور ان حکومتی معاملات کے نفاذ کے لیے اس خلیفہ کی معاونت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ جو خلافت ہے، چونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ایک عمومی لیڈرشپ کا نام ہے جس کے اندر تمام مسلم امت ایک خلیفہ کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے، جس کا پریکٹیکلی مطلب یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ملک کے اندر ضم ہو جاتے ہیں، وہ ایک ملک کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ اتنی بڑی ریاست کو اکیلے سنبھالے اور صرف چند اس کے ساتھ معاونین ہوں جن کے ذریعے سے وہ چلائے، تو یہ کیسے کر ممکن ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے انشاءاللہ وہ آج ہم اس کی تفصیل کے اوپر بات کریں گے، اور وہ جواب جو ہے وہ اس تفصیل کے اندر پنہا ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ پوری کی پوری خلافت کے جغرافیکل ایریا کو کچھ سب جغرافیکل ایریاز کے اندر ڈیوائیڈ کرتا ہے، جن کو پروونسز کہا جاتا ہے یا جن کو صوبے کہا جاتا ہے۔ تو پوری کی پوری جو خلافت کا علاقہ ہے وہ ملٹیپل پروونسز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی ایک انتظامی نوعیت کی تقسیم ہے، کیونکہ پریکٹیکلی تو ان تمام کے اوپر ذمہ دار خلیفہ ہی ہوتا ہے۔
لیکن وہ ان صوبوں میں تقسیم کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ان تمام صوبوں کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ حکمران کو مقرر کیا جا سکے جو کہ خلیفہ کے جانب سے اس علاقے کے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کرے اور مسلمانوں کے اوپر اسلام حکومت کرے، اور وہ خلیفہ کی ذمہ داری کے نیچے خلیفہ کو جواب دہ ہوتے ہوئے وہ اس اپنے علاقے کے اوپر اسلام کو نافذ کرے۔ تو یہاں سے ایک پروونسز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کے اندر آتا ہے، جس کی دلائل کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ اور یہ بیسیکلی وہ پروونسز کی ڈویژن ہے جس کی وجہ سے خلیفہ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حکومتی ذمہ داری جو ہے اس کو آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ ہر صوبے کے اوپر ایک حکمران کو متعین کیا جاتا ہے جس کو والی کہا جاتا ہے یا جس کو گورنر کہہ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو حکمران خلیفہ جو ہے وہ تعینات کرتا ہے یا جس حکمران کو مقرر کیا جاتا ہے اس کام کے لیے، یہ وہ حکمران ہوتا ہے جو کہ اس اسپیسیفک علاقے کے اوپر، اس اسپیسیفک پروونس کے اوپر جس کے اوپر اس کو مقرر کیا جاتا ہے اسی کے اوپر ہے۔ تو آپ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں والی کہہ سکتے ہیں یا امیر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک الگ حکمران جو کہ خلیفہ کے علاوہ ہوتا ہے، لیکن وہ خلیفہ ہی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ پھر چونکہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ خلافت بھی ایک بہت بڑا ایریا انشاءاللہ ہوگا، جب مسلم ممالک ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر دم ہو جائیں گے، اور اس کے نیچے جب مختلف ولایات کے اندر اس کو یا مختلف صوبوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس تقسیم کے باوجود وہ جو ایک ولایہ کا علاقہ ہوگا وہ بھی کافی بڑا ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہند کا علاقہ تھا یہ پورا ایک ولایہ تھا جس کے اوپر ایک والی جو تھا وہ حکومت کیا کرتا تھا۔ تو آج بھی اگر آج کے دور کے حساب سے بات کی جائے تو شاید پاکستان جو ہے وہ ایک پورا پروونس جو ہے وہ بنے گا خلافت کا انشاءاللہ، جس کے اوپر ایک والی کو خلیفہ مقرر کرے گا۔ تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اوپر صرف ایک شخص اپنے طور کے اوپر خود سے صرف اکیلا اگر حکومت کرے گا تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اس چیز کو مزید آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو والی ہے وہ اپنی ولایہ کو مختلف امالہ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور ہر امالہ کے اوپر ایک عامل کو مقرر کیا جاتا ہے جو کہ اس امالہ کے اوپر یا اس سٹی کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو آپ اس کو عامل یا حاکم کہہ سکتے ہیں جو کہ اس امالہ کے اوپر اس کو تعینات کیا جاتا ہے۔ تو یہ والی کے نیچے ایک دوسری لیئر ہوتی ہے حکمرانی کی۔ تو سب سے اوپر کی جو لیئر ہے وہ خلیفہ کی لیئر ہے جو کہ تمام کی تمام جو امت ہے اس کے اوپر حکمران کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ولایات ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک والی ہوتا ہے، اور وہ والی جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ولایات کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اور ہر والی کے نیچے ایک عامل ہوتا ہے جو کہ اپنی امالہ کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ اپنی امالہ کا حکمران ہوتا ہے۔ ہر ولایت کو مختلف امالہ کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان جیسے ایک اگر ولایہ ہے ہوگی انشاءاللہ خلافت کی، تو اس کو آپ مزید 3 4 5 یا جس بھی ضرورت کے حساب سے جو والی ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتنی امالہ کے اندر اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے، اس کے حساب سے وہ اس کو ڈیوائڈ کرے گا، جس کے اندر پاپولیشن کا حساب رکھا جا سکتا ہے، اور علاقے کی جغرافی کا حساب رکھا جا سکتا ہے، وسائل کی ڈسٹریبیوشن کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان ساری فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیوائڈ کرے گا، اور ہر امالہ کے اوپر ایک شخص کو جو کہ اس امالہ کا حکمران ہوگا، جس کو عامل کہہ سکتے ہیں یا جس کو حاکم کہہ سکتے ہیں، وہ تعینات کیا جائے گا۔ جو حکمرانی کی لیئر ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور عامل کے نیچے مزید کوئی حکمران جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ حکمرانی کی بات کریں تو خلیفہ اور اس کے جو معاون تفویض ہیں جن کی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی، اور اس کے بعد والی اور عامل، یہی حکمرانی کے وہ
منصب ہیں جو کہ خلافت کے اندر موجود ہیں، جس کے اوپر موجود لوگ جو ہیں وہ حکمران کہلاتے ہیں۔ عامل کے نیچے مزید تقسیم انتظامی طور پہ کی جا سکتی ہے، جو کہ خلافت کے اندر انشاءاللہ موجود ہوگی، کیونکہ انتظامیہ کو جتنا زیادہ ڈی سینٹرلائز کیا جائے تو وہ اتنی زیادہ ایفیشینٹ اور اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹو ایزینس کے لیے اور انتظامی معاملات کی آسانی کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے جو ایک عمالہ ہے اس کو مختلف قصبوں کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے انتظامی بنیادوں کے اوپر، جس کے اوپر ایک شخص کو منتظم کے طور کے اوپر اسائن کیا جا سکتا ہے، جو کہ انتظامیہ کا سربراہ ہوگا اس قصبے کا، جو کہ اس کو آپ مدیر کہہ سکتے ہیں، جو اس کا ہیڈ ہوگا۔ اور پھر اس قصبے کے اندر مزید نیکسٹ لیول کے اوپر انتظامی تقسیم فردر کی جا سکتی ہے، جس کو آپ ہائی کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر پھر مزید ایک مدیر جو ہے یا جو ہیڈ ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک تقسیم انتظامی سطح کی ایک تنظیم ہے، نہ کہ حکمرانی کی۔ جو حکمرانی کی لیئر ہے وہ عامل پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نیچے جتنی ڈسٹریبیوشن ہے وہ صرف انتظامی معاملات کو ایک ایفیشینٹ طریقے سے چلانے کے لیے موجود ہے۔ تو یہ بہرحال ایک سٹرکچر ہے جو کہ خلافت کے اندر فالو ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر دیکھیں جو کہ انہوں نے بحیثیت حکمران انہوں نے گزاری، تو اس کے اندر ہمیں ایسے بہت سارے دلائل ملتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو والی کے طور پہ اپوائنٹ کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو الجنت پر مقرر فرمایا، اسی طرح حضرت زیاد ابن العبید کو حضرت موت پر اور حضرت موسیٰ الاشعری کو عدن اور زبید کے علاقوں کے اوپر گورنر کے طور پہ فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ علاقہ تھا اور جہاں پہ گورنر جو تھے وہ چینج بھی کیے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو تعینات فرمایا تھا، اور پھر بعد میں خیر وہاں کے لوگوں کی کچھ شکایات کی بنیاد کے اوپر ان کو پھر چینج بھی کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو بعد میں یمن کے اندر بھی دوبارہ سے اپوائنٹ کیا گیا۔ تو ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اوپر جو والی تھے ان کو اپوائنٹ کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر جو والی تھے ان کو تعینات فرمایا، اور یہ جو طریقہ کار تھا والیوں کی اپوائنٹمنٹ کا مختلف ولایات کے اوپر، یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے آگے کنٹینیو کیا۔ تو ہمارے پاس یہ جو دلائل ہیں والی کی تعیناتی کے، اس سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ جو حکمران ہے اسلامی ریاست کا، یا جو خلیفہ ہے جو سربراہ ہے اسلامی ریاست کا، وہ خلافت کو مختلف علاقوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے ہر علاقے کے اوپر ایک الگ حکمران جو ہے وہ تعینات کر سکتا ہے، جس کو والی یا گورنر ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے والی کی جو تعیناتی ہے اور اس کے نیچے مزید جو عامل ہیں ان کی جو تعیناتی ہے اس کے ہمیں ایویڈنسز جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ جو عامل ہے اس کو خلیفہ خود بھی تعینات کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ یہ اختیار والی کو دے دے تو والی بھی تعینات کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو اسٹرکچر ہے اسلامی ریاست کا یہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم ان تفصیلات کی طرف جائیں کہ ایک والی اور عامل کے لیے وہ کیا شرائط ہیں جو کہ اسلام نے رکھی ہیں جس کے بغیر وہ اہل نہیں رہتا والی اور عامل بننے کا، اور وہ شرائط پورا کرنا لازمی ہے ایک والی کے لیے اور ایک عامل کے لیے تاکہ وہ والی اور عامل کی پوزیشن کے اوپر آ سکے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو کہ اسلام نے حکمران کے لیے عمومی شرائط رکھی ہیں جو کہ کسی بھی حکمران کے لیے لازمی ہیں ان شرائط کو کوالیفائی کرنا۔ تو جس طرح خلیفہ کے لیے یہ شرائط کوالیفائی کرنا لازمی ہے، اسی طرح معاون تفویض کے لیے یہ شرائط کوالیفائی کرنا لازمی ہے، اسی طرح ایک والی اور عامل کے لیے بھی یہ شرائط کوالیفائی کرنا لازمی ہے، کیونکہ والی اور عامل بھی خلیفہ اور معاون تفویض کی طرح حکمرانی کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ حکمرانی کی پوزیشنز ہیں جس کے اوپر یہ فائز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بریفلی ان شرائط کو گو تھرو کر لیں کہ جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو والی ہے اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، اور کوئی غیر مسلم جو ہے وہ والی کی پوزیشن کے اوپر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔
اور اس کی جو دلیل ہے وہ سورہ نساء میں ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافرین کو مومنین پر کوئی رستہ یا کوئی غلبہ اختیار نہیں دیا۔ تو یہ جو دلیل ہے، یہ آیت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤ نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کے اوپر اتھارٹی کی پوزیشن پر رکھا جائے، یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کفار کی اتھارٹی کے نیچے رہیں یا کفار ان کے اوپر حکمرانی کریں۔ تو اس وجہ سے چونکہ والی ایک حکمرانی کی پوزیشن ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ایک ایسے شخص کو والی کے طور پہ اپوائنٹ کیا جائے جو کہ غیر مسلم ہو۔ پھر اسی طرح جو دوسری شرط ہے والی کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک والی کا مرد ہونا ضروری ہے، اور کوئی عورت جو ہے وہ والی کی پوزیشن کے اوپر فائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے جو اسرا کی بیٹی کو حکمران بنا لیا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں اصلاح قوم ولو امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ والی کی پوزیشن کے اوپر اس کو اپوائنٹ کیا جائے۔ پھر تیسری جو شرط ہے والی کے لیے وہ یہ ہے کہ والی جو ہے اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور اس میں ایک وہ ہے جو کہ بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو جو بچہ خود اپنے اعمال کے لیے مکلف نہیں ہے، وہ بالغ نہیں ہے، وہ خود شرعی طور پہ اپنے اعمال کے لیے مکلف نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ کسی اور کے اعمال کے لیے جس پر اس کو حاکم بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے اعمال کے لیے وہ کیسے ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ایک بچہ یا نابالغ ہے وہ بھی والی کی پوزیشن کے اوپر نہیں آ سکتا۔ پھر والی کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، ذہنی طور پر بیمار یا مجنون شخص جو ہے اس کو والی کی پوزیشن کے اوپر نہیں تقرر کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس میں ایک شخص وہ ہے جو مجنون ہو جب تک اس کی عقل واپس نہ لوٹ آئے۔ تو جو شخص ذہنی طور پر عاقل نہیں ہے، تو اس نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا مجنون ہے، کیونکہ وہ خود اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کو کسی دوسرے کے اعمال کے لیے ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر جو 5ویں شرط ہے والی کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک والی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور ایک فاسق شخص کو والی اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے میں سے 2 عادل لوگوں کو گواہ بناؤ، تو گواہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عادل ہونے کو شرط قرار دیا ہے۔ تو حکمران یا والی جو کہ بدرجہ اولا ان گواہوں کے اوپر حکمران ہے، اس کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ کم از کم ان گواہوں کی شرائط ضرور پوری کرتا ہو جن کے اوپر اس کو حکمرانی دی جا رہی ہے، یا جن کے اوپر اس کو فیصلہ کرنے کے لیے حکمران بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے والی کے لیے عادل ہونا ایک لازمی شرائط میں سے ہے، اور ایک شخص جو کہ شریعت کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس طرح سے وہ گناہ کے کام سرزد کر دیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ والی بننے کا اہل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح والی بننے کے لیے 6ٹھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ والی آزاد ہو۔ ایک شخص جو کہ کسی کے انفلوئنس میں آ کر فیصلے کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو کہ اس وجہ سے کہ کوئی اور شخص اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے، وہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ والی بننے کا اہل نہیں، کیونکہ والی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، اور وہ اپنے فیصلے اپنی اوپینین کی بیس کے اوپر خود سے لے سکتا ہو۔ تو ہمارے آج کے جو حکمران ہیں جو کہ مغربی طاقتوں کے انفلوئنس کے اندر آ کر اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں، یا مغربی طاقتوں کی آشرواد کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ والی بننے کا اہل نہیں ہے۔ پھر جو 7ویں اور آخری شرط ہے والی کے لیے وہ قابلیت کی شرط ہے کہ والی ایک ایسا شخص بن سکتا ہے جس کے اندر حکمرانی کے معاملات کو چلانے کی قابلیت ہو، اور وہ حکمرانی کے معاملات کو سمجھتا ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو کہ سیاست تو سمجھتا ہے، سیاست دان تو ہے، لیکن وہ اسلام کے جو نظام ہیں، چاہے وہ معیشت کی بات ہو، چاہے وہ عدلیہ کی بات ہو، چاہے وہ حکمرانی کی بات ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام کی بات ہو، یا خارجہ امور کی یا داخلی پالیسی کی بات ہو، اگر وہ اسلام کے نظاموں کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حکمران بنایا جا سکے، وہ شخص والی نہیں بن سکتا۔ یا اسی طرح اگر ایک شخص اسلام کے نظاموں کو تو سمجھتا ہے
لیکن وہ سیاست کو نہیں سمجھتا اور لوگوں کے معاملات کو کے اوپر واقفیت نہیں رکھتا، لوگوں کے مسائل پر واقفیت نہیں رکھتا، تو وہ شخص بھی حکمرانی کا اہل نہیں، کیونکہ وہ یہ قابلیت نہیں رکھتا۔ تو یہ وہ 7 شرائط ہیں جو کہ ایک شخص کے اندر پورا ہونا لازمی ہے، تاکہ ایک شخص جو ہے وہ والی کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر اسلام کا نفاذ کر سکے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کے اوپر ایک اسلامی حکمران کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کے اوپر وہ حکمرانی کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے سکے۔ پھر آگے چلتے ہوئے یہ کنفیوژن آ سکتی ہے کہ جس طرح ایک وزیر اعظم جو ہے اس نے مختلف وزارتوں کے اندر اپنے وزراء جو ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، تو کیا اسی طرح خلیفہ جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر اپنے جو والی ہیں ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو والی ہے وہ جمہوری نظام کے وزراء کی مانند، نظام کی صوبائی حکومتوں کی مانند نہیں ہوتے، اور اس کی جو کمپیریزن ہے وہ اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں وہ وفاق کو جواب دہ نہیں ہوتی، وہ وفاق سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور وفاقی نظام کے اندر جو صوبے ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، ان کا اپنا قانون ہوتا ہے، ان کی اپنی قانون ساز اسمبلیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی اعتبار سے وفاق کو جواب دہ نہیں ہوتے سوائے کچھ چیزوں کے جو کہ وفاق کے ذمہ ہوتی ہیں۔ باقی میجورٹی چیزوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ صوبے اس میں خود مختار ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامی ریاست خلافت کے اندر گو کہ ایک والی جو ہے وہ اپنی ولایت کے تمام معاملات کو چلانے کے لیے خود ذمہ دار ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر خلیفہ اس کے ذمہ دار کے طور کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ایک والی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی ناقص کارکردگی دکھاتا ہے، یا مسلمانوں کے معاملات کو مینج کرنے کے اندر کوئی کمزوری دکھاتا ہے، یا مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے اندر کوئی کمزوری دکھاتا ہے، تو بہرحال اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈائریکٹلی خلیفہ پر عائد ہوتی ہے، اور خلیفہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس معاون کے اس عمل کی تصدیق کرے یا اس معاون کو ریپلیس کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاونین کو تبدیل بھی کیا۔ تو اس لیے یہ ایک فرق ہے جو جمہوری نظام کے اندر صوبائی حکومتوں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان میں، اور خلافت کے اندر جو ولایات کے سربراہان ہوتے ہیں ان میں۔ تو خلافت کے اندر جو صوبوں کے سربراہ ہیں یعنی والی ہیں، وہ بالکل اس طرح آپریٹ نہیں کرتے، یا ان کی رسپانسبلٹی اور اتھارٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی جمہوری نظام کے اندر ہے۔ تو جمہوری نظام کے اندر جس طرح میں نے بات کی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے صوبے کی حد تک، اور جو حکمران ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وفاق کی حکومت سے بیشتر معاملات کے اندر۔ اور خلافت کے اندر جو والی ہے وہ اپنے تمام چیزوں کے لیے، اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے، اور جو والی ہے اس کے خلاف جو خلیفہ کے پاس اس کے خلاف شکایت لے کر جا سکتے ہیں، اور خلیفہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان شکایات کا ازالہ بھی کریں۔ تو یہ ایک بہرحال ایک فرق موجود ہے۔ کی تقرری اور معزولی کی بات ہے تو خلیفہ ہی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے خلافت کے اندر جو کہ اپنے والیوں کو جو اپنے والیوں کو ریموو کرتا ہے۔ خلیفہ کے وہ نائب یا وہ معاونین جن کو خلیفہ نے اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے، یعنی جو اس کے ڈیلیگیٹڈ اسسٹنٹ ہیں، جو معاون تفویض ہیں، یہ بھی خلیفہ کی دیے ہوئے اختیار کی بنیاد کے اوپر خلیفہ کے نائب اور خلیفہ کی وکیل کی حیثیت سے ان کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ بھی والیوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، معزول کر سکتے ہیں۔ تو خلیفہ اور اس کے جو معاونین ہیں یہی وہ اتھارٹیز ہیں جو کہ والیوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور والیوں کو ریموو کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ایگزامپل جو ہم نے دیکھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بحرین کے والی سے اولا بن حضرمی ان کو اس لیے صرف معزول کر دیا تھا کیونکہ وہاں کے جو انچل ایک قبیلہ تھا عبد قیس جو تھا، انہوں نے شکایت کی تھی ان کے خلاف۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کی جو ولایت تھی اس سے معزول کیا تھا، اور اسی
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے جن کو انہوں نے جب والی اپوائنٹ کیا تو ان کو بعد میں ریموو بھی کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی کی اپوائنٹمنٹ اور والی کی جو ریموول کی ایگزامپلس ہیں اسی سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ خلیفہ ہی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو کہ والیوں کی تقرری کرتا ہے, معمولی کرتا ہے. خلیفہ کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی اسٹرانگ ریزن کے والی کو ریموو کر سکتا ہے. تو ایسی کوئی اسٹرکٹ کنڈیشن شرع نے متعین نہیں کی ہیں کہ اگر وہ صرف کنڈیشنز ہی پوری ہوں گی تو خلیفہ ریموو کر سکتا ہے, اور اگر وہ کنڈیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو وہ ریموو نہیں کر سکتا. جس طرح اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کوئی سبب بیان کیے بغیر یمن کی جو ولایت تھی اس سے معزول کر دیا تھا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کے بعد بہت زیادہ کوشش ہوتے تھے اپنے والیوں کے بارے میں, اور ذرا سا اگر ان کو شک ہوتا تھا کہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ والی سے خوش نہیں ہیں, یا ذرا سا ان کو شک ہوتا تھا کہ والی کسی بھی طرح کمزور پڑ رہا ہے, تو وہ اس کو ریپلیس کر دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ عنہ کو صرف اس لیے برطرف کیا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں شکایت کی تھی, اور اس کے بارے میں بلکہ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن بھی دی کہ میں نے انہیں کسی خیانت یا کسی نااہلی کی بنیاد پر معذور نہیں کیا ہے. تو اس لیے یہ جو ایویڈنسز ہیں یہ اس سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے بغیر کسی ریزن کے بھی اگر چاہے تو ایک والی کو ریموو کر سکتا ہے. تو خلیفہ کے لیے کوئی ایکسپلینیشن دینا یا کوئی اسٹرانگ ریزن ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ٹائم خلیفہ کی جو والی کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حساب سے, تو یہ بھی کوئی فکس ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جو 10 سال کا ٹینیور تھا اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے مدینہ میں, اس پورے ٹینیور کے لیے کسی بھی شخص کو مسلسل والی کے طور پہ نہیں رکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چینج کرتے رہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی چینج کرتے رہے. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ تھوڑا سا مسئلہ جو تھا وہ جنریٹ ہوا کہ جو معاویہ تھے وہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے والی رہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا انفلوئنس انہوں نے گیدر کر لیا کہ وہ کافی حد تک جو خلافت تھی اس کے مقابلے میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور کے اوپر, خلیفہ کے مقابلے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پہ اسٹرانگ ہو گئے, اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں کچھ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی خلافت میں سامنے آئے. تو اس لیے یہ ضروری بھی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ایک شخص کو والی نہ رکھے, بلکہ جو والی ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اگر چینج کر دیا جائے. خلیفہ جو ہے وہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے, مطلب اس سے کوئی قید نہیں ہے, لیکن جو ہسٹری ہے اس سے ہمیں لیسنز لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹری کے اندر جب بھی بہت لمبے عرصے کے لیے کسی بھی شخص کو والی جو ہے وہ رکھا گیا تو وہ اس نے اتنا زیادہ انفلوئنس گیدر کر لیا جو کہ خلیفہ کی جو اتھارٹی ہے کرنے کا باعث بنا. تو عباسی خلافت کے اندر بھی ہمیں اس طرح کی ایگزامپلز جو نظر آتی ہیں, اور پھر یعنی ان ولایات کے اندر جو خلیفہ ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف جمعے کی دعاؤں میں اس کے لیے جمعے کے خطبے میں اس کے لیے دعا کرنے کی حد تک, اور کرنسی کے اوپر اس کا جو نام ہے اس کو اسٹیمپ کرنے کی حد تک رہ گئی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو والی ہیں ان کو ری ایویلویٹ کرے, اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کو چینج کرے, اور بہت لمبے عرصے کے لیے والیوں کو جو اپوائنٹ ہے وہ نہ کیا جائے. پھر ایک یہ ڈسکشن والیوں سے متعلق سمجھنا اہم ہے کہ جو والی ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسپیسیفک ہوتی ہے اس کی جو ولایا ہے اس تک. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے معاون تفویض کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جنرل ہے, اور اس کو کسی بھی اسپیسیفک کام کے لیے ٹاسک اسائن کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ہر کام جو خلیفہ کی ذمہ داری میں ہے وہ شامل ہے. لیکن والی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ والی کو کسی بھی جگہ پہ اٹھا کے آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک والی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک اسپیسیفک مخصوص ولایا کے لیے ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے,
اور اس کی جو ذمہ داری ہے اور اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف اس ولایا کی حد تک ہی محدود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک والی کو ایک ولایا سے ایز اٹ از اٹھا کے کسی دوسری ولایا کے اوپر ایز اٹ از ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پہلے اس ولایا کے اوپر سے بحیثیت والی معزول کرنا لازمی ہے، اور پھر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے دوسری ولایا کے اوپر ایز اے نیو والی کے طور پہ۔ تو والی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کی ولایت ہی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، اور معاون تفویض کی طرح جو والی ہے وہ خلیفہ کا نائب بھی نہیں ہوتا۔ تو خلیفہ کی وفات یا اس کی معزولی کے ساتھ جو والی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ جو معاون تفویض ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ خلیفہ کی معزولی یا اس کی وفات کے ساتھ جو اس کی معاونت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو معاون تفویض ہے وہ خلیفہ کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہی کا وکیل ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص خلیفہ ہی نہیں رہا تو پھر اس کا وکیل بھی معاون نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو والی ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خلیفہ کے ریپریزنٹیٹو کے طور پہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ڈائریکٹ حکمران کے طور کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ خلیفہ کو جواب اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے جو والی ہے وہ اپنی ولایت کے اوپر موجود رہتا ہے irrespective of this fact کہ خلیفہ جو ہے وہ معزول ہوا ہے یا خلیفہ جو ہے وہ موجود ہے یا خلیفہ کی وفات ہو گئی ہے یا خلیفہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو والی کی ولایت ہے اس کا خلیفہ کی معزولی کے ساتھ کوئی امپیکٹ یا لنک جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر یہ ایک ڈسکشن ولایات کے اینگل سے ایک اہم ڈسکشن ہے جو کہ ماضی کے اندر موجود رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا آج ہمارے لیے اہم ہے۔ اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولایات اسائن کی صحابہ کرام کو، وہ یا اس کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خلافت راستہ میں بھی جو اسائن کی ولایات مختلف صحابہ کرام کو، وہ جنرلی ایک ولایت اس سے یہ ہے کہ ایک شخص کو ولایت دی جا رہی ہے حکمرانی کے معاملات کے اوپر۔ تو حکمرانی کے معاملات کے اوپر ولایت دینے کا جو مقصد ہے یا حکمرانی کے معاملات کے اوپر ولایت دینے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایز اے رولر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، اور صلاۃ سے مراد یعنی نماز نہیں ہے صرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر اور خلیفہ ہوتا تھا یا جو سربراہ ہوتا تھا اسلامی ریاست کا، اس کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے۔ جس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حکمران تھے تو لازمی بات ہے کہ وہ ہی نماز میں امامت کراتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو وہ نماز میں امامت کرایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے حکمران بنے، نماز میں امامت کرایا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور جو 3 دن مسلمانوں کے اندر ایک الیکشن ہوا خلیفہ کے چناؤ کے لیے، تو اس دوران جو حضرت سہیب جن کو عبوری خلیفہ کی ذمہ داری گئی، تو جو صلاۃ ہے یہ بیسیکلی حکمرانی کا اور لیڈرشپ کا کے اندر قیادت کا۔ تو جب ولایت صلاۃ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد حکمرانی ہے اور حکمرانی کی ولایت ہے، یعنی کہ جس شخص کو ولایت صلاۃ دی جا رہی ہے وہ شخص اس شخص کو خلافت راشدہ کے ٹائم کے اوپر بھی، پھر وہ شخص جس کو ولایت صلاۃ بھی دی جاتی تھی اور ولایت خراج بھی دی جاتی تھی، اس کو والی عام کہا جاتا تھا، کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دونوں ولایات یا دونوں ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس کو حکمرانی کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے اور اس کو فنڈ کی ذمہ داری، ریونیوز کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، تو اس شخص کو والی عام کہا جاتا تھا۔ اور اگر ایک شخص کو صرف حکمرانی کی ذمہ داری دی جاتی تھی یا فنڈ کی ذمہ داری دی جاتی تھی، یعنی ولایت صلاۃ دی جاتی تھی یا والی خراج بنایا جاتا تھا، تو اس کو ولایت خاص کہا جاتا تھا۔ تو یہ 2 طرح کی ولایات تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور صحابہ کرام کے ٹائم کے اوپر اور ہسٹری کے اندر سے آنے والی خلافت کا جو دور تھا اس کے اندر بھی دی جاتی تھی، کہ ولایت عامہ دی جاتی تھی اور ولایت خاصہ دی جاتی تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور سے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی عام بنایا، یعنی ان کو دونوں رسپانسبلٹیز جو تھیں وہ دی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یمن میں صرف جوڈیشری کا والی خاص بنا کر بھیجا۔ اللہ خیر دوبارہ جوائن کرنے کا، کیونکہ شاید ڈراپ ہو گیا تھا۔ تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو ہسٹری کے اندر جو پرابلمز آئے جس کی وجہ سے جو ولایت عامہ اپوائنٹ جب کی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز آئے، ان پرابلمز کی وجہ سے خلافت کے اندر کافی پولیٹیکل ایشوز جو تھے وہ کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے انشاءاللہ جو آنے والی خلافت ہے اس کے اندر جو ولایت عامہ ہے وہ اسائن نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک والی کو جب بھی اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کو والی خاص کے طور پہ اپوائنٹ کیا جائے گا، اور 3 معاملات جو مالیات ہیں، یعنی فنڈ سے متعلق جو معاملات ہیں، عدلیہ سے متعلق، جوڈیشری سے متعلق جو معاملات ہیں، اور فوج سے متعلق جو معاملات ہیں، یہ وہ 3 معاملات ہیں جو کہ والی کے نیچے نہیں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ ڈائریکٹلی جو خلیفہ ہے وہی مینیج کرے گا۔ اور لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے امور سے متعلق جو معاملات ہیں، جیسے سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں، یا تعلیم سے متعلق ہیں، یا صحت سے متعلق ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن یا کمیونیکیشن، یہ وہ سارے کے سارے معاملات ہیں کہ جس کے اندر اسلام کے جو نظام ہیں اور اسلام کی جو پالیسیز اور اسلام کے جو قوانین ہیں اس کو والی ہی نافذ کرے گا، اور یہ اس کی ولایت ہی کا حصہ ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ وہ ایک لیسن ہے جو کہ ہم نے لرن کیا ہے اپنی ہسٹری سے، کہ ہسٹری کے اندر لیکن چونکہ جو ولایت خاصہ ہے وہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس کے اندر وہ کانسیکوینسز نہیں ہیں جو کہ ولایت عامہ کے اندر ہیں، اور ولایت عامہ کی وجہ سے جو ایشوز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئے، تو اس بنیاد کے اوپر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چونکہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ولایت خاصہ جو ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو والی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے جو خلیفہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے جو والی ہیں ان کو اپوائنٹ کر کے بھول نہ جائے، بلکہ وہ ان کی جانچ پڑتال کرتا رہے، وہ ان کے اوپر نگرانی کرتا رہے، اور وہ یہ ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ جو اس کے والی ہیں وہ کس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے جو والی ہیں وہ کیا وہاں کے لوگ اس سے خوش ہیں یا نہیں، کیا وہ درست طریقے سے اسلام کو نافذ کر پا رہا ہے یا نہیں، کیا وہ یہ لازمی ہے کہ وہ جب ایک والی کو اپوائنٹ کرے وہ والی کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر نظر بھی رکھے اور اس والی کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر جب ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے لیے والی اپوائنٹ کیا، تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے اپنی والیوں کی پرفارمنس کے اوپر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطفیہ کو بنی سلیم سے صدقات کی وصولی کے اوپر عامل مقرر کیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حساب کتاب کیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے، یعنی لوگوں کی طرف سے میرے لیے گفٹ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی کچھ مال جو کہ جب وہ صدقات وصول کرنے کے لیے گیا تو جو مال اس کو صدقے کے طور پہ دیا گیا وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، اور جو مال اس کو ایز اے گفٹ وہاں کے لوگوں نے دیا کہ جی حکمران کی طرف سے ایک والی آیا ہے صدقات کے لیے تو یہ اس کو ہم گفٹ دیتے ہیں، یہ اس نے کہا کہ جی یہ میرے لیے ہے کیونکہ یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، یہ اب آپ سنیں کتنی سخت بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو اور پھر دیکھو کہ تمہیں کوئی تحفہ ملتا ہے کہ نہیں، اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، میں تم لوگوں کو چند معاملات میں مقرر کرتا ہوں جس کا اختیار بخشا ہے۔ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے تحفہ ہے، کیوں نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے تاکہ اسے اس گھر میں ہی تحفے پہنچ جائیں اگر وہ سچا ہے۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی نہیں جو ان یعنی صدقات میں سے ناحق لے اور قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس اس کا بوجھ اٹھاتا ہوا نہ آئے۔ میں اس شخص کو قیامت کے دن پہچان لوں گا جب وہ اللہ کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر اونٹ بڑبڑاتا ہوا آئے گا، یا گائے ڈکار رہی ہوگی، یا بکری منمناتی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر فرمایا، کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہیں دیا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو والی کے طور کے اوپر بھیجا، والی خراج بنا کر کے وہ جائے اور جا کر صدقات کو کلیکٹ کر کے لے کر آئے، اور اس شخص نے اس پوزیشن کا ایک فائدہ اٹھایا اور وہاں کے لوگوں سے اس نے اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد کے اوپر اپنے پرسنل گفٹ جو تھے وہ ریسیو کیے، جس کو دوسری زبان میں آپ کرپشن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نوٹس لیا بلکہ اتنی سخت بات کی۔ اور اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والی اپوائنٹ بھی کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کو ہدایات دیا کرتے تھے تاکہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کو وہ احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابان بن سعید کو بحرین کا والی مقرر کیا تو انہیں خاص طور پر یہ انسٹرکشنز دی کہ عبد کیف کا خیال رکھنا اور ان کے سرداروں کا اکرام کرنا، کیونکہ یہ وہ فیملی تھی جو کہ وہاں کی انفلوئنشل فیملی تھی اور پولیٹیکل لیڈرز تھے وہاں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے والی کو یہ ہدایت کی کہ ان کا خیال رکھنا تاکہ وہ ان کا جو ایک عزت مقام اور اسٹیٹس ہے وہ اس سے مطلب ان کو یہ نہ لگے کہ ان کو کم امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ اسلام کی حکومت کو قائم چلانے کے لیے یا حکمرانی کرنے کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ جنریٹ ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ جو کہ آپ لوگوں میں سے کافی حضرات نے شاید سنا ہو، صرف یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور حکومت تھا، ایک بہت سنہری دور حکومت تھا ان کی خلافت کا، انہوں نے بھی اسی طرح بہت سارے گورنر جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا۔ شام کا جو علاقہ فتح ہوا تو حمص شہر تھا جس میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر بھیجا گیا۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ان سے ملنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن آیا حمص شہر سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے اپنے علاقے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ شیئر کرو تاکہ میں ان کے لیے کوئی فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر سکوں اور وہاں پہ جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وہ لسٹ شیئر کی گئی تو اس لسٹ کے اندر اپنے والی کا نام دیکھ کر، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام دیکھ کر حضرت عمر فاروق جو تھے ان کے آنسو نکل آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور جو وہ گروہ تھا انہوں نے بتایا کہ جی واقعی میں ان کی سچویشن ایسی ہے کہ ان کو ضرورت مند ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھے انہوں نے پھر وقت کے ہاتھ 1000 دینار جو تھے وہ ان کے لیے روانہ کیے اور ان کو اپنا سلام جو ہے وہ پہنچایا، اور جب وہ دینار یا وہ پیسے جو تھے ان کو ملے ان کے جو حکومت کے جو ان کے گورنر تھے تو وہ بار بار مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ان کی جو وائف تھیں انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ بار بار یہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بہت بڑا سانحہ یا صدمہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے آگے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا ایسی بڑی آفت آ گئی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ امیر المومنین کی وفات تو نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو کیا کہیں مسلمانوں کو کسی جہاز میں شکست تو نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بہت بڑے صدمے اور دکھ کی بات ہے
اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں بربادی کا سامان آ گیا ہے اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے، تو ایسا ہم کیوں نہ کریں کہ پھر اس کو مستقیم میں تقسیم کر دیں. پھر خیر انہوں نے آگے وہ مستقیم میں تقسیم کر دیا. تو یہ جو حمص شہر تھا اس کے جو لوگ تھے وہ بہت مشہور تھے اپنے والی کی جو شکایات کرنے کے حوالے سے، اکثر شکایات کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ آئے وہاں پر، تو ان کے جو علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان سے انہی کی اپنے والی کی شکایت کی. تو حضرت سعید بن عامر جو تھے ان کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا، ان کی طرف دیکھا، ان سے کہا کہ جی یہ شکایات لے کر آئے ہیں تو آپ کے پاس ان کی کیا جواب ہے. اور حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ان کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے اور دل میں وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس شخص کو اپوائنٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج مجھے اس چیز میں شروع کر دیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ شکایات اپنی بیان کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ان شکایات کو ریسیو کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے صرف ان شکایات کو یہ کہہ کر دور نہیں کر دیا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یا تم جو بات کر رہے ہو تو شکایت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ان شکایات کو ایڈریس کیا گیا. اور دوسری طرف جو چیز اس کے اندر نقطہ جو کہ دیکھنے والا ہے کہ جو والی جو اپوائنٹ کیے جاتے تھے وہ کتنے خدا خوفی رکھنے والے اور کتنے تقوی والے جو لوگ ہوتے تھے جو کہ مسلمانوں کے اوپر والی کے طور پہ حکمرانی کیا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ جی کیا شکایات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی 4 بڑی شکایات ہیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ بہت دن چڑھے ہم سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی سورج بہت چڑھ چکا ہوتا ہے، بہت دن نکل چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہمارے معاملات جو ہیں ان کو سیٹل کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ جی کیا جواب ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ سوال پبلکلی آ گیا ہے اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہے، کوئی غلام یا کوئی نوکر یا کوئی سرونٹ نہیں ہے، اور میری جو وائف ہیں وہ بیمار ہوتی ہیں تو گھر کے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں. تو میں خود صبح آٹا پیستا ہوں، اس کو گھومتا ہوں، اس کے خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، اور پھر اتنی دیر میں اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو نفل ادا کرتا ہوں اور اتنی دیر میں دن چڑھ چکا ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے گھر سے نکلنے میں دیر ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی دوسری شکایت کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک جسٹیفیکیشن انہوں نے دے دی جو کہ معقول بات تھی. دوسری شکایت لوگوں نے یہ بیان کی کہ جی رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اگر رات کو کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو یہ ملاقات نہیں کرتے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ جی اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ دن پورا میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کے معاملات کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت کر رکھا ہے، اور رات میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت کر رکھی ہے کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں. یہ بھی انہوں نے ایک درست وجہ بتائی. پھر تیسری شکایت جو تھی وہ لوگوں کی یہ تھی کہ جی مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ پورا دن ہی گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور اس دن یہ بالکل ہم سے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پھر حضرت سعید کی طرف دیکھا جواب طلبی کی نظر سے. انہوں نے جواب دیا کہ جی چونکہ میرا کوئی سرونٹ نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہے، تو مہینے میں میں خود ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں اور پھر دھونے کا انتظار کرتا ہوں، اور اس وجہ سے پورا دن گزر جاتا ہے اور صرف شام کے وقت ہی میں باہر نکل پاتا ہوں. اور پھر اسی طرح جب چوتھی شکایت پوچھی گئی لوگوں سے کہ جی چوتھی شکایت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو کبھی کبھی ایک دم سے غشی کا دورہ پڑتا ہے اور یہ گر پڑتے ہیں. تو اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں ان لوگوں میں سے تھا جو مکہ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھتے وقت دیکھ رہے تھے، اور اس وقت میں مشرک تھا. قریش ان کے جسم پر نیزوں سے بار بار وار کر رہے تھے اور یہ ساتھ پوچھتے جا رہے تھے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہو. اور خبیب رضی اللہ عنہ جواب دیتے اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہوں. میں اس غلط کام میں، یعنی حضرت سعید بتا دیں کہ میں اس غلط کام میں مشرکین کی مدد اور معاونت کر رہا تھا. تو جب وہ منظر آج میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ندامت اور شرم و حیا سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ قیامت کے دن میرا رب کہیں مجھ سے یہ پوچھ نہ لے اے کاش میں اس وقت مسلمان ہوتا اور خبیب رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا، کافروں کو روکتا، یا پھر خود بھی خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو جاتا.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ جواب سنے تو ان کی ہچکیاں بن گئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ڈیسیژن کو کمزوری سے بچا لیا، یعنی والی کی اپوائنٹمنٹ کو کمزوری سے بچا لیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جو والی اپوائنٹ کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو والی اپوائنٹ کیے، وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ان کو انسٹرکشن دیا کرتے تھے اور ان کو سمجھا کر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں، اور پھر ان کی خبر بھی لیا کرتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے، جس طرح والی خراج کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کیا کرتے تھے، اور اگر ان کے خلاف جو شکایات آتی تھیں تو ان شکایات کا ازالہ بھی کیا کرتے تھے، اور اگر کسی علاقے کے جو لوگ تھے وہ ان سے ناخوش ہوتے تھے، جس طرح ملوکیز کی شکایت کے اوپر بحرین کے گورنر کو 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا، تو ان کو چینج بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والیوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر نظر رکھے، اور اس چیز کو چیک کرتا رہے کہ کیا وہاں کے لوگ ہیں وہ خوش ہیں کہ نہیں۔ اور ان دلائل سے ہمیں یہ نظر آتا ہے بہرحال کہ اگر ایک علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک والی سے خوش نہیں ہیں تو پھر یہ خلیفہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس والی کو چینج کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاقے کے لوگوں کی ناراضگی کے اوپر یا ناخوشی کے اوپر والی کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اور یہ ایک ڈسکشن ہے جو کہ والی اور خلیفہ کے آپس کے جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس سے ریلیٹڈ سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو والی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر حکومت نہیں کرتا، اور اس کے اوپر بہرحال ایک خلیفہ کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور باقی جو اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں اسلامی ریاست کے، جس کے اوپر انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے، جس میں عدلیہ شامل ہے، مجلس الامت شامل ہے، وہ بہرحال موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈسکشن ہے والیوں کے حوالے سے جو کہ انشاءاللہ آج ہم نے دیکھی، جس میں اگر میں اس کو صرف سمرائز کروں تو جو والی ہے وہ ایک مخصوص علاقے کے اوپر جو کہ صوبہ یا ولایہ ہوتا ہے اس کے اوپر حکمران ہوتا ہے، جس کو خلیفہ اپوائنٹ کرتا ہے اور خلیفہ ہی اس کو ریموو کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ تمام شرائط فلفل کرنا لازمی ہے اہلیت کی، جو کہ حکمران کے لیے اسلام نے رکھی ہیں، جس میں اس کا مسلمان ہونا، مرد ہونا، بالغ، عاقل، آزاد اور قابل ہونا لازمی ہے۔ پھر جو والی ہے وہ آج کل صوبائی حکومتوں کے جو سربراہان ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خلیفہ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے جو سربراہان ہیں وہ وفاق کی حکومت کو جواب دہ نہیں ہوتے، خلیفہ ہی ہوتا ہے جو کہ والیوں کو اپوائنٹ کرتا ہے اور معزول کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا اور معزول کیا۔ والی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کے علاقے کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، اور اس کو کسی دوسرے علاقے میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کو ختم نہ کر دیا جائے۔ پھر 2 طرح کی ولایات ہمیں نظر آئیں ہسٹری میں، ولایت صلاۃ یعنی حکمرانی کی ولایت، اور مالیات کی یعنی فنڈ کی ولایت۔ جب کسی ایک شخص کو ان دونوں میں سے کوئی ایک ولایت دی جاتی تھی تو اس کو والی خاص کہا جاتا تھا، اور جس شخص کو یہ دونوں ولایات دی جاتی تھی اس کو والی عام کہا جاتا تھا۔ لیکن مسلم ہسٹری کے اندر ہمیں نظر آیا باقی دور میں خاص طور پہ کہ جو ولایت عام تھی اس کی وجہ سے جو والی تھے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے اپنے علاقوں میں، جس کی وجہ سے جو خلیفہ اور جو مرکز تھا وہ کمزور پڑ گیا، جو کہ بعد میں خلافت کی ڈس انٹیگریشن کی طرف اس کی بنیاد جو تھی وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی۔ تو اس وجہ سے مستقبل میں انشاءاللہ آنے والی جو خلافت ہے اس میں ولایت عامہ نہیں دی جائے گی، والی عام نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا، بلکہ صرف والی خاص اپوائنٹ کیا جائے گا، اور فنڈ، جوڈیشری اور فوج، یہ 3 محکمے ہیں، یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ والی کے نیچے نہیں ہوں گے بلکہ صرف اور صرف خلیفہ کے نیچے ہوں گے۔ پھر آخر میں ہم نے یہ بات کی کہ خلیفہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ والیوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے، ان کی اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھے، ان سے متعلق جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرے، اور ضرورت پڑنے کے اوپر اگر علاقے کے لوگ ہیں وہ ناخوش ہیں یا اس کو کوئی ایک ایسی ریزن نظر آتی ہے جو جسٹیفائڈ ہے تو اس ریزن کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس والی کو تبدیل بھی کرے۔ تو انشاءاللہ یہ وہ اسٹرکچر ہے اسلامی ریاست کا، خلیفہ، اس کے نیچے معاونین، ان کے نیچے والی، ان کے نیچے عامل، اور پھر اس کے نیچے انتظامی ڈسٹریبیوشن۔ انشاءاللہ یہ وہ اسٹرکچر ہے جو کہ آنے والی خلافت کے اندر ہمیں نظر آئے گا، جس کے ذریعے سے مختلف ملٹیپل بر اعظموں کے اوپر محیط جو انشاءاللہ آنے والی خلافت ہوگی وہ مسلمانوں کے امور کی جو دیکھ بھال ہے وہ کرے گی، اور اس کے اندر جو موجود حکمران ہیں مختلف لیئرز کے اوپر
ان کی یہ جو تنظیم جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ احسن طریقے سے لوگوں کے جو امور ہیں وہ اسلام کے ذریعے سے حل کی جائیں، لوگوں کے جو پرابلمز ہیں وہ اسلام کے ذریعے سے حل کیے جائیں، اور لوگوں کے اوپر اسلام کا جو نظام ہے اس کو ایک افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقے سے نافذ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔